کا نام ہو تو یہ کرنا صحیح بھائی جان، میرا گلا بہت خراب ہے، اگر آپ کو شور کرو گے تو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. سب خاموش ہو جاؤ، میرا گلا پہلے خراب ہے اور بات کی سمجھ نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو میں اب سب سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ یہ جو ہمارا یہ دھرنا ہے اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، چاہے وہ ہمارے لوگ ہیں اور چاہے وہ ہماری فورسز کے لوگ ہیں، ان کے لیے دعا کر لیں، اور جو زخمی ہیں ان کی صحتیابی کے لیے سب دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ ہماری پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ ایک پرامن تحریک چلائی ہے. ہم ایک پرامن پارٹی ہیں اور ہم پاکستان کی واحد پارٹی ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ہماری نوجوان نسل اور ہماری آنے والی نسل کے لیے اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی، اپنے آئین کا تحفظ، اپنی حقیقی آزادی، اپنی خودداری اور حقیقی جمہوریت کی بات کی ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 سال سے ہماری پارٹی کے ساتھ ایک فسادیت، ایک جبر، ایک ظلم، جس کے اندر ہماری چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کیا گیا، ہمارے پہ جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہمارا لیڈر آج جیل میں ہے، ہماری لیڈر کی بیوی اس کو ناجائز جیل میں ڈالا گیا، ہماری پارٹی کے لیڈران، ہمارے ورکران، ایون ہمارے ووٹر تک کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور یہ ایسا ایک ظالمانہ ایک رواج اور ایک روایت ڈالی گئی جو کہ پاکستان نہیں دنیا کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. پھر بھی ہم پرامن ہو کر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اپنے جائز حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں نہ تو جب بھی ہم جلسہ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملتی، جب بھی ہم پرامن پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی، اور جب ہم عدالتوں میں انصاف کے لیے جاتے ہیں تو نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی اسمبلی کا وہ فلور، اس کا جو پارلیمان کا تقدس ہے، نہ ہی اس کا اس ملک میں کوئی احترام رہ گیا ہے. اب ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ جلسے کی اجازت نہ ملے تو ہم جا کے پھر پروٹیسٹ کر کے اپنا ایک بیانیہ دیں. اب تو بھائی یہ نہیں بیٹھیں گے، بھائی نہیں بیٹھیں گے، چھوڑ دیں اس بات کو، اب نہیں بیٹھ رہے، وہ چھوڑ دو نا یار، آواز آ رہی ہے نا، نہیں بیٹھ رہے، تم کہہ رہے ہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھ رہے. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان کیا اسلام آباد میں ہمارے پہ فسادیت کی گئی، پھر ہم نے پرامن جو ایک کال دی، میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن بارہا میں نے اپنی بات میں کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا. وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اختیار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اختیار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے انشاءاللہ اپنی ان ڈیمانڈوں کے ساتھ. زندہ باد. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ علی امین قدم بڑھاؤ. اب میرے بھائیوں ایک منٹ اب میرے بھائیوں سوچو، یہ بات کو سمجھو کہ یہ دھرنا عمران خان کے اختیار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے، اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو.
انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری. ہمارے اس وقت سینکڑوں لوگ شہید کر دیے گئے. ہمارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت گولیاں لگی ہوئی ہیں, اور جو باقی زخمی ہیں ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے, وہ شہداء کا بھی ابھی آ رہا ہے. جو گرفتار ہوئے ہیں ہزاروں کارکن, ان کا ڈیٹا بھی آ رہا ہے. بات یہ ہے, اگر ہم پرامن طریقے سے جا رہے تھے, پرامن بات کر رہے تھے, تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد, ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے, کیا پاکستانی نہیں ہے؟ میرا دوسرا کہ یہ ایک تحریک ہے, یہ دھرنا ایک تحریک ہے, یہ جاری ہے, ہر طرح سے جاری ہے. آپ لوگوں کو گولیاں مار کے وہاں پہ گرفتار کر کے نہیں چھوڑو گے تو لوگ ایک اور طریقے سے آئیں گے. لیکن جو پہنچ سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس تحریک کو اس طرح چلاتے رہیں گے, اور خان صاحب کی کال تک یہ دھرنا جاری رہے گا, چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. میں یہاں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں. میں خود بھی ایک ورکر ہوں. میں نے زندگی میں اگر کوئی نعرہ مارا ہے تو بڑا کم مارا ہوگا. پچھلے کئی دنوں سے میں ایک نعرہ مار رہا ہوں, اور وہ نعرہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی ورکر زندہ باد. آپ نے ثابت کیا ہے. قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. علی امین قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. بابر خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران خان زندہ باد. میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ جو جنگ لڑ رہے ہیں, یہ جنگ ہماری نسلوں کی جنگ ہے. اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو وہ ہماری نسلوں, ہمارے لیے ہے. آپ وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنی خودداری کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے. میں یہاں پر یہ وعدے کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پہ تشدد نہ ہوتا, ہمارے لوگوں پہ تشدد اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے. ثبوت کے ساتھ ہم نے سینکڑوں, بچپن تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے, اور کئی ہمارے ورکر سے, میں سلام پیش کرتا ہوں ورکر کو, کہ جب کوئی پولیس والا, فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا, اور بچا کے چھوڑا اور گھر جانے دیا, کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلط کام کروا رہے ہیں ان سے تو اپنی ڈیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ کھڑے ہوئے پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کے گھر میں فوج کا بھی کوئی بندہ ہے, افسر ہے یا جوان ہے, پولیس کا بھی ہے, سرکاری بھی ہے, ایس سی بھی ہے, ایسا ہی ہے نا. یہ ہمارے بھائی ہیں, ان سے جو غلط کام کروا رہے ہیں ان پہ ہمارا سوال نشان ضرور ہے کہ غلط کام کیوں کرایا جا رہا ہے ان سے. میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں, ہم پرامن تھے. ہمیں اگر یہ کل ویڈیو دکھائیں گے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, سب لوگ سن لو, پورے پاکستانیوں, آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں, میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر 7 ضلعوں میں 9 مائی کا پرچہ ہے, کوئی میری فوٹو, کوئی ویڈیو دکھا دو. نہیں ہے. 1 گھنٹے ٹائم میں, اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا, پرچہ یہ ہے کہ میں خود موجود تھا. اب آپ بتاؤ, 1 گھنٹے میں 8 ضلعوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا, گاڑی میں ضلعوں سے ہوتا ہوا گیا. اس میں تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ ان کے جو ٹانٹا کرنے والے رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے رکھی ہوئی ہے. بھائی آ جاؤ, سوشل میڈیا سوشل میڈیا آ جاؤ سارے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, اسلام آباد سے نکل کے اس راستے پہ جاؤ تو ہزاروں شنکرا والے سے اپنے صوبے میں, تو پشاور کون سا ضلع ہے؟ لیکن اب میں وزیر اعلیٰ ہو کر مفرور کر دیتے ہیں, گرفتاری کے لیے کاروائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ایک وزیر اعلیٰ اس ملک میں انصاف نہ لے سکے تو پاکستانیوں سوچو تمہارا کیا حال ہے, تمہاری کیا اوقات حیثیت ہے اس ملک میں. ان فرعونوں کی وجہ سے, جو فرعون بنے ہوئے ہیں وقت کے, ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے.
میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ورکرز کو، اور میں ان کی فیملیز کو بتا رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، ہم ان کے ساتھ ہر حد تک کھڑے ہیں. یہ ہمارے بچے ہیں اور جو گرفتار ہیں غیر قانونی طور پہ انشاءاللہ اس طرح پہلے رہا کروائے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو رہا بھی کروائیں گے. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بہادری سے آپ لوگ گئے ہیں، آپ طاقت ہیں عمران خان کی، آپ نے ثابت کیا ہے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر کہ آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ابھی بھی آپ اگر پرامن تھے اور آپ نے دیکھا کہ گولیاں ماری جا رہی ہیں، آپ نے کھائی ضرور ہیں، آپ نے ماری نہیں ہے. آپ کی عظمت کو، آپ کے پاکستانی ہونے کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور پیغام دیتا ہوں ان کو کہ قوم کے اوپر گولیاں برسار کے قوم غلام نہیں بنائی جا سکتی. ہم آزاد ہیں. ہمارے اجداد نے اس آزادی کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، جانی اور مالی. ہم کسی کو اس آزادی میں ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. علی امین تیرا جان نثار، علی امین تیرا جان نثار. اس کے بعد میں ایک بڑی ضروری بات کر رہا ہوں. پوری بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں، ورکر موجود ہیں، اور ہمارے اوپر میں خود گواہ ہوں، اور اس کو FIR میں خود کروں گا، مدعی بن کے ہوں. اس FIR کا مدعی میں خود ہوں گا. ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی، جان سے مارنے کے لیے ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی. میرے اوپر گولیاں چلائی گئی. میرے ساتھ ہمارے لیڈر عمران خان کی بیوی بشرا بیگم تھی، وہ میرے ساتھ تھی. ان پہ بھی حملہ ہوا، جو کہ میرے پہ ہوا، ظاہری بات ان پہ بھی ہوا. میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی، ظاہری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی. اسیسینیشن اٹیمپٹ، سنائپر بٹھا کے حملے کیے گئے، بارہا کیے گئے. اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایک چیف منسٹر صوبے کا، وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے، اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کو اغوا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. اور میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش کے نہ لو. تم لوگ مل کر جو حرکتیں کر رہے ہو، ایک دفعہ پہلے بھی تمہاری غلطیوں سے پاکستان ٹوٹ گیا، آج پھر تم یہ کر رہے ہو. یہ صوبہ اپنا مینڈیٹ لینا بھی جانتا ہے، یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے، اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے. ہم نے ضعف کا ثبوت دیا ہے. ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور گھٹیا اقدامات نہیں کرتے. لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا وطیرہ اختیار کر لیا تو خدا کی قسم تم بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. تمہیں اڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. میں یہاں پر وعدے کرتا ہوں، وہ بیچارہ ویسے بڑی تکلیف میں ہے یار. جس کام سے وہ گزر رہے ہیں اسے سزائے بہت بھی بہتر ہے. خدا کی جس ڈاکٹر کار میں وہ ہے بیچارہ. میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ، میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر جو ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے، ڈائریکٹ اغوا کی کوشش ہوئی ہے، ڈائریکٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور ڈائریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے، تم سب جواب دو گے. عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ تھے، عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ وہی موجود تھے. جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے، کیونکہ بندوق کا ایک منہ ہوتا ہے اور گولی کا ایک ہول ہوتا ہے. وہ نکل کے پھر جب گزرتا ہے تو پھر کئیوں سے گزرتا ہے، اور جب لگتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے. ان کی گاڑیاں راستے میں بدو سمیت اغوا کر لی گئی. یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نپٹے. ہوش کے ناخن لو، ملک کی سوچو،
ملک کو آج ڈبو دیا ہے، اکانومی ڈوب چکی ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، عوام کے مسائل ہیں، امن و امان کا برا حال ہے، اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک انصاف ختم کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف ایک سوچ ہے، سوچیں ختم نہیں ہوتی، نظریے ختم نہیں ہوتے، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، یا پھر سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بدماشی کرتے ہو، اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو، پھر ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے۔ آخر میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ ان سب کے علاج کی پوری ذمہ داری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ دیوالی کے ساتھ ہم سب نے مل کے رہا کرایا ہے، انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے۔ پی ٹی آئی ورکر زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا صاحب بات کر لیں، آپ ان کی بات سن لیں۔ ایک بار پھر یہ بھائی لیٹ آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی دعا کی ہے، لیکن دعا اچھی بات ہے، بار بار ہو سکتی ہے۔ ایک بار پھر ہم سب شہداء کے لیے دعا کرتے ہیں، بفرت کے لیے اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ادارے دے خواتین و حضرات ذرا اتنے جڑے پیچھے بیٹھے جڑے کھلتے ہوئے نے پیچھے جڑے ساتھی ہیں نے آواز سنت دینے سارا میری طرفوں السلام علیکم۔ میں بھی اردو میں بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ پاکستان کا اور بین الاقوامی دنیا کا میڈیا موجود ہے، تو آپ کی اجازت کے ساتھ میں اردو میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب، ان کی ٹیم کو، ہزارہ کی عوام کو، KPK کی عوام کو، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں اپنی جمہوری جو ان کے پاس حق ہے اس کے لیے وہ اسلام آباد آئے اور ایک پرامن مظاہرہ احتجاج کے لیے آئے، اور اپنے ذاتی کسی وجہ کے لیے نہیں۔ پاکستان میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لوگوں کے ذہن میں ایک چیز رکھی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری، اس کے لیے سب سے پہلی ضروری بات۔ دوسری بات ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ساری باتیں تفصیلاً کہی ہیں، میں بہت مختصراً بات کروں گا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو وفاقی دارالحکومت جو کہ سارے پاکستان کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک حصہ ہوتا ہے صوبوں کا، وہاں سے جو یہ اپنے صوبے میں خود آ رہے تھے، وہاں پہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو قاتلانہ حملہ ہوا، ڈی چوک پہ ہوا، مختلف جگہوں پہ ہوا، اس کی شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں۔ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا، اسمبلی کے نمائندگان کا، ٹکٹ ہولڈرز کا، سب کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فرنٹ لائن پہ وہ رہے، وزیر اعلیٰ صاحب فرنٹ لائن پہ رہے اور الحمدللہ لیڈ کیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی بات کروں، یہ بھی ضروری بات آپ سن لیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا 50-60 سے زیادہ پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو ریسکیو کر کے پنجاب پولیس کے واپس حوالے کیا۔ ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو میں بتاتا ہوں، پتھر گڑھ
5 पुलिस के अफराद, मैंने खुद उनको रेस्क्यू करके गाड़ी में बिठा के खुद 10 किलोमीटर दूर जाके उनको बाहिफाजत रिलीज कराया, और मीडिया पे आपने फुटेजेस भी देखी होंगी। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, पर उल्टा हमारे साथ जरूर होती है। मेरी इस वक्त कल रात से दो गाड़ियां मेरी और मेरे 4 साथी वो गायब हो गए, उनको अबडक्ट किया गया। हजारा मोटरवे पे बहसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टीयर गैस शेलिंग जिन लोगों ने या खाई है उनको पता होगा। टीयर गैस शेलिंग 45